یأت منکن بفاحشۃ، تم میں سے اگر کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اسے دگنا عذاب ملے گا. کیوں؟ ان کی نسبت کس کی طرف ہے؟ پیغمبر کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کی ویلیو اللہ کی نظر میں زیادہ ہوتی ہے وہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو عذاب بھی دگنا ہوتا ہے. دیکھو، آزاد مرد یا آزاد عورت زنا کرے، کنوارے ہو تو 100 کوڑے، باندی زنا کرے تو 50 کوڑے. کیونکہ آزاد عزت دار آدمی ہے، باندی اور غلام کی ویلیو کم ہوتی ہے سوسائٹی میں، تو ان کی جرم پہ اللہ نے سزا بھی کم رکھی، اور آزاد آدمی کے جرم پہ اللہ نے سزا ڈبل کر دی ہے، کیونکہ اس کی عزت زیادہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب کچھ کام آپ نے ایسے کرنے ہیں جس سے آپ کی ویلیو خراب نہ ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ سننے کے لیے تیار ہو؟ دل میں ابھی سے عزم کرتے ہو کہ پوری زندگی ان ہدایات پر ہم عمل کریں گے اور اپنے آپ کو سوسائٹی میں 2 ٹکے کا نہیں بنائیں گے. ویسے تو اب ٹکے کی قیمت پاکستانی کرنسی سے زیادہ ہو گئی ہے. بنگلہ دیش کی کرنسی ٹکا ہے، پہلے کوئی ویلیو نہیں تھی، کہتے 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے. اب تو کسی کو بول دو 2 ٹکے کا ہے، وہ تو خوش ہو جائے گا، یار میرے 2 ٹکے. ٹکا اتنی اوپر جا رہا ہے نا ابھی، لیکن اب ہماری زبان پہ وہ ٹکا ہی چڑھا ہوا ہے تو کیا کریں. تو اب کون سے اپنے اندر آپ نے اوصاف پیدا کرنے ہیں؟ اس کے لیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انسان کی ویلیو سوسائٹی میں کن چیزوں سے بڑھتی ہے. دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب میں مشرکین عرب کو جمع کیا اور پہلی مرتبہ نبوت کا اعلان کیا، تو آپ کو پتا ہے نبی کو سب سے پہلے سوسائٹی میں اپنا اچھا انسان ہونا ثابت کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد نبی ہونا ثابت کرنا ہوتا ہے. اگر سوسائٹی میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بندہ اچھا انسان ہی نہیں ہے تو آگے اس کی نبوت کے دعوے کو لوگ مانیں گے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں قادیانی کبھی اس کی نبوت، اس کی ذات پہ بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. ختم نبوت والے کہتے ہیں نا قادیانیوں سے، بھائی مرزا غلام احمد کی ذات پہ بات کرو نا، ذات پہ آ جاؤ. وہ ذات پہ نہیں آئیں گے، کیونکہ ذات پہ جب آتے ہو تو اس کا بہت برا ہونا ثابت ہوتا ہے کہ تو شریف آدمی نہیں تھا، یہ نبی کہاں سے ہو گیا. قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا، مرزا غلام احمد کی ذات پہ بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو جو بھی مدعی نبوت ہوتا ہے سب سے پہلے وہ اپنی ذات عوام کے سامنے پیش کرتا ہے کہ بتاؤ میری ذات پہ تم کوئی انگلی اٹھا سکتے ہو؟ تو پیغمبر کو اللہ ان عیبوں سے بچاتے ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹی میں لوگوں پر انگلیاں اٹھتی ہیں، اور لوگوں سے مراد غیر مسلم. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پیغمبر کی زندگی نبوت سے پہلے ایسے گزری ہوتی ہے کہ کوئی غیر مسلم بھی ان کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. کوئی غیر مسلم انگلی نہیں اٹھا سکتا. غیر مسلم عبادت تھوڑی دیکھے گا آپ کی کہ حج کس نے کی ہے، داڑھی ہے یا نہیں ہے، یا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، یا بے دین لوگ ان چیزوں میں دلچسپی تھوڑی رکھتے ہیں. پہلے آپ کو اپنا اچھا ہونا ثابت کرنا ہے. جب آپ نے اپنا اچھا ہونا ثابت کر دیا اس معیار کے مطابق جس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، ایک معیار شریعت کا ہے، ایک معیار پبلک کا ہے، تو پہلے پبلک کے معیار پہ آنا پڑے گا، پھر اس سے اوپر کا معیار ہے اللہ کا معیار. ابے کیا ہو گیا، کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ایک معیار وہ ہے جو پوری دنیا میں اچھائی کا معیار ہے، جس کو شریعت بھی مانتی ہے دنیا بھی مانتی ہے. پھر اس سے اوپر کا ایک معیار ہے جس کو شریعت مانتی ہے دنیا نہیں مانتی. تو پہلے آپ کو لوگوں کے معیار پہ اونچا ہونا پڑے گا، پھر سوسائٹی آپ کو قبول کرے گی، بولے گی یہ اچھا آدمی ہے، پھر جو آپ بات کرو گے سوسائٹی میں وہ بات سنی جائے گی. تو ہمارے نبی نے جب دعوت کا آغاز کیا تو ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ دیا کہ میں پیغمبر ہوں اور ایک خدا کو مانو، 5 ٹائم نمازیں پڑھو. نہ بھائی، یہ بات لوگ جب مانیں گے جب لوگ پیغمبر کو نبی مانیں گے، اور نبی ماننے سے پہلے پیغمبر کو اچھا انسان مانیں گے، اس کے بعد اگلی باتیں سنیں گے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام مشرکین کو مکہ میں جمع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے مجھے 40 سال کیسا پایا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. تو پتہ چلا کہ پوری دنیا میں اچھائی کا ایک بنیادی معیار ہے صداقت اور امانت.
جس میں صداقت ہو اور امانت ہو وہ بندہ کیریکٹر کے لحاظ سے اچھا کہلاتا ہے. جس میں صداقت اور امانت نہیں ہے کیریکٹر کے لحاظ سے دنیا میں وہ اچھا نہیں کہلاتا. چاہے نماز پڑھتا ہو تہجد پڑھتا ہو چاہے توحید پرست ہو, میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. تو آپ اگر اپنی ویلیو سوسائٹی میں بڑھانا چاہتے ہو تو صداقت اور امانت پیدا کر لو, گھٹانا چاہتے ہو تو صداقت اور امانت کو اپنے آپ سے ختم کر دو. نہیں آئی کھوپڑی میں بات. اب سوال پیدا ہوتا ہے جی صداقت کسے کہتے ہیں اور امانت کسے کہتے ہیں؟ صداقت صداقت علی خان کو بولتے ہیں, امانت امانت علی خان کو بولتے ہیں. بھائی کوئی صداقت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ نہیں بیٹھا ہوا کوئی, نام ہی رکھنا چھوڑ دیا. تو صداقت اور کیا پیدا کر لو؟ امانت. یہ پوری دنیا میں آج بھی غیر مسلم آپ کو اچھا جب مانے گا جب آپ میں صداقت ہوگی اور امانت. بے دین لوگ جو اسلام کو نہیں پسند کرتے وہ بھی آپ کو اچھا انسان اس وقت مانیں گے جب آپ میں صداقت ہوگی پھر آپ میں امانت. یہ دو چیزوں میں سے ایک چیز بھی آپ میں سے شارٹ ہوئی, لوگ کہتے ہیں بھائی تو نماز پڑھتا ہے, تو حج کرتا ہے 2 نمبر. اور واقعی 2 نمبر ہے یہ واقعی 2 نمبر آدمی. اسلام نے سب سے زیادہ زور جو لگایا ہے نا اہل جنت کی صفات میں, نماز بھی ہے اس میں, زکات بھی ہے, لیکن صداقت اور امانت پہ بھی بہت زور لگایا ہے. صداقت کسے کہتے ہیں, امانت کسے کہتے ہیں؟ پھر آپ کو پتا چلے گا قرآن میں کتنا زور صداقت اور امانت پر ہے. دیکھو صدق کہتے ہیں سچائی کو, اور امانت کسے کہتے ہیں؟ اعتماد. لوگوں کو آپ پر کیا ہونا چاہیے؟ اعتماد. کہ کسی بھی درجے میں کسی کا حق نہیں مارتا یہ آدمی. کروڑوں روپے لوگ آپ کے پاس رکھ کے چلے جائیں, ان کو پتا ہے کہ یہ اس کے لیے پتھر ہیں, یہ اس کے ہیں ہی نہیں. جو ذمہ داری آپ کی ہے آپ اس ذمہ داری کو امانت سمجھ کے پورا کرو. وہ ذمہ داری جس کا آپ معاوضہ لے رہے ہو, یہ خیانت ہے. صداقت ضد ہے نفاق کی. تعرف الاشیاء باضدادها, سنا ہے نا یہ مقولہ, کسی بھی چیز کو سمجھنا ہو تو اس کی الٹ سے سمجھا جاتا ہے. رات کو سمجھنا ہو تو دن سے سمجھ میں آئے گا, جو دن نہیں ہے وہ کیا ہے؟ رات ہے. جو رات نہیں ہے وہ کیا ہے؟ دن ہے. بس صورت کو سمجھنا ہو تو خوبصورت دکھا دو کہ بھئی جو یہ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ بس صورت. اور خوبصورت کو سمجھنا ہو بس صورت کو دکھا دو. سمجھ رہے ہو؟ ہر چیز کو کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اس کی اپوزٹ سے. منافقت یہ صداقت کی ضد ہے. منافقت کسے کہتے ہیں؟ قول فعل میں تضاد. پھینکو قول فعل میں کیا ہو پتہ ہی نہیں چلتا, یہ کم بخت جو بول رہا ہے یہ دل میں بھی ہے یا اوپر سے ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے ٹوپی کرا رہا ہے. یہ آج یہ جرم سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ چونا لگا دیا, ٹوپی کرا دی, ہر جگہ جھوٹ, ہر جگہ جھوٹ. ایسی چیزوں کے دعوے جن پر عمل نہیں ہے. لوگوں کو پتا ہونا چاہیے یہ بندہ جو بات کہہ رہا ہے اس کے دل میں بھی یہی ہے. زبان پہ ایسا نہیں کچھ اور ہے, دل میں کیا ہے؟ کچھ اور ہے. صداقت کا مطلب صرف سچ بولنا نہیں ہے, قول و عمل ان میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. لما تقولون ما لا تفعلون, ایسی چیز کے دعوے کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں ہے تمہارا. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, یہود و نصارہ کی علماء میں یہ برائی تھی کہ جو کام کرتے نہیں تھے چاہتے تھے اس کی نسبت ہماری طرف ہو, ہم کیش کرائیں اس کو کہ میں نے کیا یہ کام. آج کتنی کتابیں ہیں, کوئی لکھتا ہے دوسرے مولوی اپنے نام سے چھاپ دیتا ہے اس کو. بہت دیکھ رہا ہوں. میں نے جب 4 شادیوں والی کتاب لکھی نا تو 2 کتابیں اس جیسی اور آ گئی مارکیٹ میں. میں حیران, یار میں نے تو اتنی محنت کر کے کتاب لکھی, پوری رات بیٹھا رہتا تھا میں, تو یہ ماشاءاللہ بڑی استعداد والے لوگ ہیں, انہوں نے اس سے بڑی کتاب چھاپ دی. واہ بھائی واہ. پتہ چلا وہ ساری میری کتاب سے چوری کی ہوئی تھی, اور جنہوں نے کیا وہ دونوں مولوی. حتیٰ کہ اگر میں نے کسی کتاب کا حوالہ دیا, حوالہ غلط ڈال دیا تو انہوں نے بھی غلطی ڈال دیا. کسی کتاب کا کتابت کی غلطی سے نام غلط لکھا تو انہوں نے بھی نام غلط. اتنی بھی استعداد ان میں نہیں تھی کہ اصل کتاب ہی دیکھ لیتے جا کے. یہ خیانت ہے یا نہیں ہے؟ یہ 2 نمبریاں ہماری سوسائٹی میں ہیں یا نہیں ہے؟ ہم جب استاذ محترم حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب کی خدمت میں تخصص کر رہے تھے نا افتاء کا کام, تو استاد جی نے ہمیں ایک بات بتائی
کہ اگر آپ نے کسی عبارت یا کسی حدیث کو خود اصل کتاب میں دیکھا ہے، خود دیکھا ہے، تو آپ لکھو کہ یہ بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر فلاں ہے، آپ نے خود دیکھی ہے. لیکن اگر آپ نے بخاری خود نہیں دیکھی، مسلم خود نہیں دیکھی، آپ نے کسی اور کتاب میں دیکھی ہے کہ کسی اور کتاب میں حدیث تھی، انہوں نے بخاری کا ریفرنس دیا ہے، تو آپ ڈائریکٹ بخاری کا ریفرنس دو گے، یہ خیانت ہوگی. کیونکہ کسی اور کی محنت کو کیش کون کرا رہا ہے؟ آپ کرا رہے ہو. آپ بولو فلاں کتاب بحوالہ بخاری. نہیں آئی بات. آپ بولو کہ کتاب فلاں کی میں نے فلاں میں دیکھا ہے، اس نے بخاری کی اس حدیث کا حوالہ دیا ہے، کیونکہ آپ فلاں کتاب سے اٹھا رہے ہو نا. ابے تم لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا کرو گے تم آگے جا کے؟ یہ اتنی خیانتیں آج اہل علم میں ہو رہی ہیں جس کی انتہا نہیں ہے. کوئی تحقیق کسی اور کی ہوتی ہے، نام کس کا ڈال دیا جاتا ہے؟ اپنا. یہ صداقت ہے؟ اس کو صداقت کہیں گے؟ یہ جھوٹ ہے بھائی. جب انسان مصنوعی طریقے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ان دو نمبریوں پہ آتا ہے. دیکھو عزت اور دولت ایسی چیز ہے، بھیک میں اگر بھیک کی طرح اس کے حاصل کرو گے نا تو عزت اور دولت آگے آگے اور آپ پیچھے پیچھے، اور ان دونوں چیزوں کو لات مارو گے تو یہ دونوں آپ کے پیچھے. میں نہیں کہہ رہا کہ اپنے آپ کو ذلیل کراؤ، مگر جھوٹی عزت حاصل کرنے کی کبھی کوشش مت کرو. اور یہ سب چیزیں اللہ پہ توکل کے بغیر پیدا نہیں ہوتی. امانت، یہ جو ویل للمطففین والی آیت ہے، یہ امانت سے متعلق ہے. اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، فرمایا جب اپنا حق لینے کا ٹائم آتا ہے پورا پورا لیتے ہیں، دینے کا ٹائم آتا ہے اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. آپ لوگ مدرسے میں پڑھتے ہو، آپ کو یہاں مختلف قسم کی سہولتیں دی گئی ہیں، ان سہولتوں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہو. مدرسے کا مطالبہ ہے کہ آپ پابندی سے پڑھو. آپ روٹی کے ٹائم پہ آ جاتے ہو کہ جی آج کڑی پکی ہے میں نے کھانی ہے، ٹھیک ہے نا، پنکھا بھی چلاتے ہو، بجلی سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو. لیکن جو مدرسہ جب آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ پڑھو، اس میں آپ ڈنڈی مارتے ہو. یہ خیانت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے بات. یہ بھی خیانت ہے میرے بھائی. یہ کیا ہے؟ خیانت. وقف کے اموال میں تو ایسی خیانت ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ. ارسلان بھائی مجھے بتاتے رہتے ہیں، جن کے خلاف ہو نا آپ یوں کر رہے ہیں، وہ بتاتے رہتے ہیں کہ یار کہ ابھی میں کیا کیا واقعات سناؤں، پھر جن کے ساتھ ہوئے وہ سمجھ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے، اس لیے میں نہیں بتا رہا واقعات. وہ پھر انہوں نے کچھ واقعات سنائے، وہ میں سناؤں گا تو جس کے ساتھ ہوئے اچھا واہ بھائی، تو وہ پھر صحیح نہیں ہے، پکڑے جائیں گے نا سب لوگ. وہ تو آپ کے پاس دیکھو، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی دارالعلوم کورنگی میں استاذوں کو صرف تنخواہ دی جاتی تھی اس وقت. بہت پرانی بات ہے، 30-40 سال پرانی بات کر رہا ہوں. مدرسے کی گاڑی جس کام کے لیے وقف تھی اسی کام کے لیے تھی. حضرت فرماتے ہم مدرسے کی گاڑی کو کبھی ہاتھ بولو نہیں لگاتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارے لیے نہیں ہے تو ہمارے لیے اس کا استعمال جائز نہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ جامعہ میں ایک میرا بیان تھا، تو پرانی بات ہے، 5-6 سال بلکہ 7-8 سال پرانا قصہ ہے. تو اب جن کی بات ہے ان کو نہیں پتا چلے گا کہ ان کی بات ہو رہی ہے، بھول بھلیاں ہو گئے، اب غیبت نہیں ہوگی اس میں. 7-8 سال پہلے میرا جامعہ میں بیان تھا رمضان میں. تو جامعہ والوں نے ڈرائیور کو بھیجا کہ مجھے لے آئیں. ڈرائیور آیا، میں بیٹھا، وہ جو بھگائی اس نے گاڑی، کرولا گاڑی تھی. اچھا میرے پاس بھی کرولا تھی، مجھے پتا ہے کرولا کیسے چلائی جاتی ہے. میں نے کہا بھائی ہم غلط راستے پر آ گئے ہیں، آپ تھوڑا سا یو ٹرن لے لیں آگے. اس نے کیا کیا، زور سے گاڑی گھما کے دھاڑ کر کے فٹ پاتھ پہ چڑھائی ہے اور پھر فٹ پاتھ سے اتار دی. مجھے اس قدر افسوس ہوا. میں نے کہا کیا اپنی ذاتی گاڑی کو اس بے دردی سے کوئی دنیا میں چلا سکتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا جس کی اپنی ذاتی کرولا ہو، بہترین کرولا، ایسے دھاڑ کر کے فٹ پاتھ پہ ماری ہے نا. میں نے کہا یار آپ
کبھی دنیا میں دیکھا کسی کو اپنی ذاتی گاڑی اس طرح چلاتے ہوئے؟ لیکن مدرسوں کی گاڑیاں بہت سارے لوگ اس طریقے سے الحمدللہ بولو چلاتے. یہ خیانت ہے یا نہیں؟ بولو نا. یہ منافقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ میں تو ڈرائیور کی مثال دے رہا ہوں, ہمارے طلبہ بھی الحمدللہ کوئی ان چیزوں میں کام نہیں ہے. ہمیں یاد ہے طالب علمی کے دور میں ہمیں مدرسے کی وقف کتابیں ملی. ایک طالب علم نے قلم سے اس پہ اپنا نام لکھا, کیونکہ ہم حضرت سے سنتے رہتے تھے بیان کہ مدرسے کی وقف چیزیں, اس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا, امانت میں خیانت ہے. تو میرا اس طالب علم سے جھگڑا ہو گیا. میں نے کہا آپ نے جو قلم سے اس پہ اپنا نام لکھ لیا تو یہ تو آپ کی ذاتی کتاب نہیں ہے. انہوں نے کہا میں نے اس لیے لکھا ہے تاکہ یہ ابھی فی الحال میرے ہاتھ میں ہے نا, اس سال تو میرے پاس ہے, مکس نہ ہو جائے. میں نے کہا اگلے سال دوسرے کے پاس جائے گی, نام آپ کا لکھا ہوگا, وہ آپ کا نام مٹا کے اپنا لکھے گا. تیسرے سال کسی اور کے پاس جائے گی, وہ 2 آدمیوں کا نام مٹا کے, تو تھوڑے دنوں میں کتاب کم اور نام زیادہ ہو جائیں گے. بھائی کوئی اور نشانی لگا دو. یہ بھی خیانت ہے مدرسے کے مال کے ساتھ, کہ جب آپ کی ذاتی نہیں آپ پینسل سے لکھ دو تاکہ مٹا سکو. آپ پکے قلم سے کیوں لکھ رہے ہو؟ جب آپ وقف کے اموال میں خیانت کرو گے تو آگے سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ کیا معاملات کرو گے بھائی آپ؟ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جلدی جلدی, کیونکہ یہ ٹاپک, اس کی مثالیں بہت ہیں. کن کن چیزوں میں لوگ دینداروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ پیسوں کے معاملات میں یہ کلیئر نہیں ہوتے. میں نے تجارت کی ہے اور بلا, آپ تو چونکہ اپنے ہی لوگ ہو نا, اپنوں میں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے جو تجارت کی ہے تو مجھے داڑھی والے اور بغیر داڑھی والے دونوں کے فراڈی ہونے میں کوئی فرق نظر نہیں آیا. میں نے کسی داڑھی والے نمازی کو پیسے دیے بزنس کے لیے, وہ بھی کھا کے بھاگ گیا. بغیر نمازی کو, بغیر داڑھی والے کو دیے, وہ بھی کھا کے بھاگ گیا. اس کی نماز جیسے بے نمازی ہونے نے اس کو کروڑ بنایا, تو اگلے کی نماز نے بھی اس کو کرپشن سے نہیں روکا, کیونکہ امانت اور صداقت کی ویلیو آج مسلمان کے دل میں رہی نہیں ہے. زبان دے کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایک آیت قرآن کی پڑھتا ہوں, کسی شخص کو پہچاننا ہو نا, پہچاننا, اس کے لیے بہترین آیت ہے یہ جو قرآن نے بیان کی ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. کیا ہے پوری آیت؟ لا يُؤَدِّي إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اللہ نے اہل کتاب کے 2 حصے کیے. اللہ کہتے ہیں اہل کتاب میں, یہود و نصارہ میں کچھ بڑے اچھے ہیں. ان اچھوں کے لیے اللہ نے پیسوں کے لین دین کو معیار بنایا ہے. اللہ کہتے ہیں کچھ اہل کتاب ایسے ہیں سونے کا پہاڑ بھی دے دو گے واپس لوٹا دیں گے, بالکل وقت پہ تمہارے گھر لے کے کھڑے ہوں گے, بھائی آپ سے اتنے دن کے لیے ادھار لیا تھا, یہ لو بھائی. سونے کا پہاڑ بھی 1 انچ 1 ذرہ اس میں سے نہیں لیں گے. لیکن فرمایا ان میں کچھ ایسے لچڑ ہیں کہ 1 دینار ان کو دے دیا, تم سر پہ جب تک مسلط ہو کے 24 گھنٹے کھڑے نہیں رہو گے, ان کی جیب سے وہ 1 روپیہ واپس نہیں نکلے گا. اب آپ اپنے آپ کو اس معیار میں دیکھ لو کہ آپ کیسے ہو. آپ ابھی تو آپ کے پاس ٹکا نہیں ہے نا, کل سوسائٹی میں نکلو گے لوگ لائیں گے یہ زکوٰۃ کا پیسہ, جی مولوی صاحب کسی بیوہ کو دے دینا, یہ جناب مدرسے میں چندہ دے دینا. ہو سکتا ہے آپ اپنا مدرسہ کھول کے بیٹھ جاؤ, اس کے بعد پتہ چلے گا آپ میں امانت کتنی ہے. جب پیسوں کے لین دین ہوں گے, تجارت ہوگی, خرید و فروخت کے معاملات ہوں گے, بڑی 2 نمبریاں ہیں بھائی, بہت 2 نمبریاں ہیں. آپ عزم کرو, ہم نے کسی کی جیب پہ کبھی نظر نہیں رکھنی. کسی کے ساتھ پیسوں کا لین دین ہوا تو کبھی ایسا نہیں ہو کہ لوگ ہماری طرف انگلی اٹھائیں کہ یہ آدمی پیسوں کے معاملات میں گڑبڑ کرتا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی آپ کے. مجھے یاد ہے میں 2006 میں جب الفلاحیہ مسجد امامت کے لیے میری سلیکشن ہوئی, وہاں ہم نے اپنے گھر کے قالین دھلوانے تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ معاملات کیسے ہونے چاہیے انسان کے. میں نے اپنے گھر میں کیا دھلوانے تھے؟ قالین. قریب میں پتا چلا کہ جی ایک وہ کیا ہوتا ہے یار, میں تو نام بھی بھول گیا, ڈرائی کلینر ہے, اس کو جا کے بول دیتا ہوں میں اس کے گھر گیا, میں نے دروازہ بچایا, بندہ باہر آیا, میں نے کہا بھائی میں نے اپنے گھر کے کارپٹ دھلوانے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, ابھی تو مزدور نہیں ہے, صبح 8 بجے مزدور آئیں گے, میں ان کو بلا لیتا ہوں, وہ آپ کے گھر کے کارپٹ اٹھا کے لے جائیں گے.
میں نے کہا ٹھیک ہے جی ڈن ہو گیا. میں گھر آیا تو گھر والوں کا ارادہ بدل گیا, بھائی ہم یہاں سے نہیں وہاں سے دھلواتے ہیں. جیسے ہی ارادہ بدلا ہے, چونکہ ہم نے حضرت کے بیانات بہت سنے تھے نا معاملات میں واپس آیا, پیدل چل کے گیا, بیل بجائی, وہ صاحب باہر نکلے. جی میں نے کہا ہم نے ارادہ کینسل کر دیا, آپ مزدوروں کو نہ بلائیں. وہ آدمی اتنا حیران ہوا, کہہ رہے مولوی صاحب اتنے عرصے سے میں ڈرائی کلینر کا کام کر رہا ہوں, آپ نے سودا کینسل کیا, پہلے آدمی ہو جس نے تکلیف سے مجھے بچایا اور پہلے آگے بتا دیا. ورنہ لوگ جب سودا کینسل ہوتا ہے بتاتے نہیں ہیں. صبح مزدور گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں ہم نے ارادہ کینسل کر دیا. وہ مزدور آنے جانا ان کا ضائع, کرایہ ہم اپنی جیب سے بھرتے ہیں ان کا. نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر وہ میں نہیں بتاتا ان کو اور مزدور صبح آ جاتے, تو ہم نے چونکہ حضرت کے بیان سنے ہوئے تھے نا, تو میں ان کو کرایہ اپنی جیب سے دیتا, میرا باپ بھی دیتا ان کو کرایہ, کیونکہ اس کا کرایہ ضائع کس کی زبان پہ ہوا ہے, میری زبان پہ. اور اگر آپ میں سے کوئی ہوتا اور کرایہ نہیں دیتا, اس کا مطلب آپ بہت بڑے 2 نمبر ہو. آپ کی جھوٹ بولنے کی وجہ سے ایک بندے کا کرایہ خرچ ہوا, تو یہ اس کا قصور ہے آپ کا قصور ہے؟ اب بتاؤ کوئی دیتا ہے کرایہ؟ کیا ہو گیا؟ آپ نے مزدور کو بلوا لیا, مزدور صرف اتنی کرنگی سے آپ کے لیے چل کے آیا ہے, آپ کا ارادہ کینسل ہو گیا. کوئی ہے جو کرایہ دیتا ہے اس کو؟ بولے گا بھائی میرا ارادہ کینسل ہے, جا یار. وہ کہے گا یار میں کرنگی سے تمہارے لیے آیا ہوں, تو اتنا تو فرض آپ کا بنتا ہے نا کہ آنے جانے کا کرایہ دو. اگر آپ کرایہ دو گے اٹ مینس آپ صادق اور امین ہو, کرایہ نہیں دے رہے